بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سوال کیا جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو تو پانی نہ ملے یا بندہ بیمار ہو تو اسلام میں کیا رخصت ہے، کیا اجازت ہے، کیا حکم ہے؟ پیارے بھائیوں، سوال بہت اچھا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں جو نمازی بندہ ہے، جو پرہیزگار بندہ ہے، اس کے لیے یہ ضروری مسائل ہیں سمجھنا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں کیا رخصت ہے؟ جواب نوٹ فرمائیں، جڑیے رہیے گا، گفتگو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم اپنی گفتگو میں آگے جا کے تیمم کا طریقہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھائیں گے، اور دو تین جو رخصتیں اسلام نے دی ہیں غسل والے کے لیے، حالت جنابت والے کے لیے، وضو والے کے لیے جو رخصتیں ہیں، انشاءاللہ میں ان کے دلائل بھی پیش کروں گا۔ گفتگو کو سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ طہارت کے حصول کے لیے اول چیز جو ہے وہ ہے پانی۔ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی جو ہے پاکیزگی کا سامان ہے۔ پانی کی عدم دستیابی یعنی پانی نہ ملے یا استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں اسلام نے مٹی کو پانی کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ یعنی پھر انسان مٹی سے تیمم کر لے، یعنی پانی اس نے استعمال نہیں کرنا یا پانی ہے نہیں، تو پھر انسان مٹی سے تیمم کر لے تو پاک ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء میں سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو، یعنی اپنی عورت سے ہم بستری کی ہے اور تمہیں پانی نہ مل سکے، تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ میں لکھی ہوئی ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں نا کہ حافظ صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب ہمیں قرآن و حدیث سے نکال کے دلائل دے کے سمجھائیں۔ تو یہ جو بات جتنی میں نے بیان کی ہے، جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، یہ واقعی قرآن مجید کے سورۃ مائدہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب آئیں اس طرف، مریض کے لیے رخصت کیا ہے؟ بندے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ایسا مریض جو پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی کا استعمال باعث ہلاکت ہو یا سخت سردی ہے اور گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو ہلاکت جان کا خطرہ ہے، ایسا آدمی تیمم کر لے، یہ اسلام نے اسے اجازت دی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے غزوہ ذات السلاسل میں ایک ٹھنڈی رات میں احتلام ہو گیا، یعنی میرے کپڑے پلیت ہو گئے۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ تو میں نے تیمم کر کے ساتھیوں کو نماز فجر پڑھا دی۔ میرے ساتھیوں نے یہ سارا معاملہ، یہ سارا قصہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا، یہ سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور یہ واقعہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ اب آئیں اس طرف، زخمی کے لیے کیا رخصت ہے؟ جی بندے زخمی بھی تو ہو جاتے ہیں نا، سٹ پیٹ چوٹ بھی تو لگ جاتی ہے۔ وضو اور غسل کرنے والے کا اگر بعض حصہ زخمی ہے، یعنی ایک بازو زخمی ہے دوسرا بازو ٹھیک ہے، یا ایک ہاتھ زخمی ہے دوسرا ہاتھ ٹھیک ہے، یا پورا ہاتھ ٹھیک ہے تو انگوٹھا جو ہے وہ زخمی ہے، جہاں پانی لگنے سے، یعنی کوئی بھی حصہ ہے جہاں پانی لگنے سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، زخم کے زیادہ ہو جانے کا خدشہ ہے، ایسا آدمی اس مقام پر صرف مسح کر لے، پانی نہ لگائے، اسلام نے اسے رخصت دی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے
کہ وہ غسل اور وضو میں زخم والی جگہ پر مسح کر لے اور اس کی ارد گرد والی جگہ کو دھو لے، یعنی باقی جو جگہ ہے اعضاء ہے حصہ ہے ان کو دھوئے اور جہاں زخم ہے وہاں صرف مسح کر لے۔ یہ بات سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے۔ اب آئیں اس طرف، جب تک پانی نہیں ملتا، یعنی 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ، سال 2 سال 3 سال تک پانی نہیں ملتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ کریں، یہ بات سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک اسے پانی نہ ملے، پاک مٹی سے تیمم کرتا رہے۔ اب آئیں اس طرف، غسل والے کے لیے رخصت۔ بھائی غسل بھی تو فرض ہو جاتا ہے نا، زندگی ہے، زندگی اتراؤ چڑھاؤ کا نام ہے۔ اگر کسی پر غسل واجب تھا اور اسے پانی میسر نہیں یا پانی استعمال نہیں کر سکتا، بھائی دیکھیں پانی نہیں ملا یا پانی اس نے استعمال نہیں کرنا، بیمار ہے، یہ 2 باتیں ہیں، پانی استعمال نہیں کرنا یا پانی نہیں ملا، تو کیا ہے اسلام کی طرف سے اجازت رخصت؟ تیمم کر لے۔ یہ اسلام نے اسے آسانی دی ہے، جیسا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک آدمی جماعت سے الگ تلگ ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تمہیں کس چیز نے روک کے رکھا ہے نماز سے؟ کیوں الگ تلگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں نہیں نماز پڑھی تم نے؟ تو اس نے عرض کی، اس نے کہا مجھے حالت جنابت لاحق ہے اور مزید یہ کہ پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں پلید ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں اور پانی بھی میسر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالسعید فإنہ یکفیک۔ ترجمہ کیا ہے؟ تم مٹی کو لازم پکڑو، تم مٹی کو لازم پکڑو، یعنی تیمم کر لو، بلا شبہ یہ تمہیں کفایت کر جائے گی۔ اور یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اب آئیں تیمم کا طریقہ، جس کے اوپر ساری بات ہو رہی تھی۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ بندہ وضو یا غسل کی نیت کرے، 2 ہی باتیں ہیں نا، وضو یا غسل۔ یہ جب نیت کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے، پھر ہاتھوں پر پھونک مارے۔ کیسی اسلام نے آسانی دی ہے اور محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان سے کیسی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبت کی ہے۔ یعنی کہ نہ اللہ کو برداشت ہوا، نہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے برداشت ہوا کہ ایسے مٹی پہ ہاتھ مار کے سیدھا ہی منہ پہ مار لے اور مٹی مٹی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پاک مٹی ہو، پاک مٹی ہونا شرط ہے، ہر مٹی سے تیمم نہیں ہوتا، پاک مٹی ہو۔ تو پاک مٹی کے اوپر ایسے ہاتھ مارنے ہیں، تو ہاتھوں کو اپنے منہ کے نزدیک کر کے پھونک ماریں تاکہ اضافی مٹی اڑ جائے اور تھوڑی سی بے معلومی سی رہ جائے، اور ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ، فیس پہ مل لیں۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر مسح کریں، یعنی ایک دوسرے کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں ایک دفعہ خلاصہ سمجھا دیتا ہوں۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں، بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو تیمم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے، خلفاء راشدین کی سنت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیمم کا طریقہ جو ہے میں نے سنت طریقہ حدیث سے جو ثابت ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔